ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے. تو جس کا نفس خود کئی سال غلاظتوں میں رہا ہو وہ دوسرے نفس کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ اور یہ عادت بہت بری عادت ہوتی ہے. العادت عدو متملک، یہ عادت ایسا دشمن ہے کہ جو ہم نے خود خریدا ہوا ہوتا ہے. یہ عادت دشمن ہے انسان کی اور یہ مجبور کرتی ہے انسان کو. کیسے مجبور کرتی ہے؟ اس عادت نے کہلوا دیا حسبنا کتاب اللہ. اس عادت نے کہلوا دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. کیوں؟ کہ عادت تھی کئی برس اس کو پوجنے کی کہ جو نہ بولتا تھا، نہ ٹوکتا تھا، نہ منع کرتا تھا، نہ روک سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا. تو جو ہمارے بالکل بے شک بھائی عادت تھی بتوں کو پوجنے کی، تھی عادت. بالکل. اب بت میں سجدہ کروں گا تو مجھے کہے گا تم نے اچھا کیا، شاباشی دے گا مجھے؟ نہیں دے گا. میں نے اگر اس کے سامنے کچھ غلط کر دیا تو وہ کہے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو؟ نہیں کہے گا، بول ہی نہیں سکتا وہ، اگر آپ کی توجہ رہے. میں اگر اچھا کروں تو بھی نہیں روکے گا، برا کروں تو بھی نہیں روکے گا. یہ عادت تھی جس نے مجبور کر دیا ہمیں نہ بولنے والی کافی ہے. قرآن پڑھیں گے تو کہے گا نہیں تم نے اچھا کیا، طاقوں پہ رکھ دیں گے کہے گا کہ نہیں تم نے مجھے طاق میں رکھ دیا، مجھے پڑھو. ہمیں نہ بولنے والی چاہیے، بولنے والی نہیں چاہیے. اس لیے کہ بولنے والا مجھے جگہ جگہ ٹوکے گا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، جگہ جگہ منع کرے گا کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو. عبادت کروں گا تو شاباشی دے گا، اگر گناہ کروں گا تو تلوار بھی چلا دے گا. اس لیے نہ بولنے والی کافی ہے. اللہم رسول نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت اطرت ہے. یہ دونوں ہادی ہیں، دونوں ہدایت کریں گی، مگر یہ دونوں ہدایت کب کریں گی؟ جب آپس کے ساتھ منسلک رہیں گی. یہاں پر اہل تشیع اور اہل تسنن میں دونوں سے یہ گلہ کیا کرتا ہوں کہ اہل تسنن اور اہل تشیع میں دونوں نے ظلم کیا ہے. ظلم یہ کیا ہے کہ اہل تسنن نے کتاب پکڑ لی، اہل بیت چھوڑ دیا. چھوڑ دیا اہل بیت کی نہیں چھوڑی، ان کے مقابلے میں ان کو لے کے آئے کہ جو اہل بیت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور شکایت ہے تشیعوں سے کہ انہوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا، کتاب چھوڑ دی. جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے ہماری ہدایت نہیں ہوگی، جب تک اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تب تک ہم نجات نہیں پا سکتے. تو یہ دونوں رسول فرما کے گئے کہ ان دونوں کو لے کر چلنا ہے. وہ جو بھی ہو اگر اس کو چھوڑے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر کامیابی چاہیے تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ ہم کبھی کبھی بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رسول کی اس حدیث کو نہیں مانا کہ دونوں ساتھ ہوں گی تو یہ ہدایت کریں گی. تو کتاب ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہدایت اس لیے ہے کہ جس طریقے سے قرآن کتاب صامت ہے اسی طریقے سے اہل بیت قرآن ناطق ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس رسول کی ذات کے اوپر میں قربان جاؤں جس کے لیے اللہ قرآن کے لیے فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو یہ قرآن کا کوئی وزن اور ثقل برداشت نہ کر سکتا. اگر قرآن کو پہاڑوں کے اوپر میں نازل کرتا تو یہ قرآن کا وزن، قرآن کی ہیبت، قرآن کی عظمت پہاڑ برداشت نہ کر سکتے. تو ایک قرآن صامت کی اتنی عظمت کہ پہاڑ بھی اس کی ہیبت اور اس کے ثقل اور اس کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا. قربان جاؤں اس محمد کے سینے کے اوپر کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ناطق پلتا رہا اور جس کے سینے کے اوپر قرآن ناطق
اور جس کے سینے کے اندر قرآن صامت پلتا رہا. قرآن صامت کے الفاظ رسول کی زبان کے ساتھ کھیلتے رہے اور قرآن ناطق رسول کی زبان چوس چوس کر بڑا ہوا. قرآن ناطق سینے کے اوپر پلتا رہا اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن آپس میں مماثلت رکھتے ہیں. رسول بھی کہہ کے گئے کہ ان کو دونوں کو کبھی جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا. اور امام کو سمجھنا کہ امام کون ہے. امام ہر لحاظ میں امام ہے. تمہاری اگر کوئی فقہی مجبوری ہے تو امام حل کرے گا. تمہاری اگر کوئی اور پریشانی ہے تو امام حل کرے گا. اگر تمہیں وسیلہ چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے تو وہ وسیلہ امام بنے گا. امام ہی تمہاری ہدایت اور رہنمائی کرے گا. اگر امام کو نہیں پہچانو گے تو خسارے میں ہو, تم نقصان میں ہو. درود پڑھے محمد والے. اور اللہ نے اپنی ساری مرضیاں ان کے حوالے کر دی. اب جب ان کی مرضیاں ہوں گی اہل بیت کی, تب تک اللہ کی جو ہے وہ مرضی ہوگی. اور کیوں نہ مرضیاں ہوں. روایات جب بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم رسول کو استغفر اللہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. رسول کے پاس سائل آیا, اولاد مانگی, حضور نے کیا کہا تیری قسمت میں نہیں. تو کھیلتے کھیلتے حسین علیہ السلام سے جب وہ گزرا تو حسین علیہ السلام نے ایک نہیں 7 تک اولادیں دی کہ نہیں. تو کیا یہ رسول کی عظمت ہم کم نہیں کر رہے, بلکہ رسول حسین کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچو. ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم تک نہ آؤ, ان کے توسط سے آؤ. یہ ہے سب کچھ. یہ اگر راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں, اور خدا بھی راضی ہے, اور خدا بھی عنایت کرتا ہے. اور کیوں نہ عنایت کرے. جب ہم کہتے ہیں حسین ہماری شفاعت کرائیں گے, اہل بیت ہماری شفاعت کرائیں گے, کیوں نہ کرائیں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آپ کے شہر میں غریب ہوں. غریب پیسے کے لحاظ سے نہیں, غریب وطن کے لحاظ سے. عربی زبان میں غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے شہر سے, اپنے گھر سے دور ہوتا ہے. اور اسی لیے امام رضا علیہ السلام کو غریب الوطن کہتے ہیں, غریب الغرباء, کہ عربستان سے عجب میں مدفون ہے. اور اتنے غریب ہونے کے باوجود امیر اتنے ہیں کہ ایرانی گورنمنٹ ان کی مقروض ہے. اتنا سرمایہ امام رضا علیہ السلام کے پاس. غریب وہ کہ جو اپنے گھر سے, اپنے شہر سے دور. تو میں یہاں پر آیا, نئی بھائی نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ماشاءاللہ, اور بھی ریاض صاحب بھی تھے ماشاءاللہ, اور کاظم صاحب خدا ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے. یہاں پر میں آیا تو مجھے کچھ مجبوریاں ہو گئی. فار انسٹنس میرے پاس ٹکٹ نہیں, میں بیمار ہو گیا. مجھے کچھ ایسی مجبوریاں آ گئیں کہ جو کچھ ان لوگوں کے پاس تھا انہوں نے بیچ دیا. انہوں نے بیچ کر وہ سب کچھ میرے اوپر خرچ کر دیا. فار انسٹنس ان کے پاس ایک ہی گھر تھا, ان کی اپنی ملکیت. وہ گھر بیچ کر انہوں نے مجھے بچا لیا. تو جو چاہتے ہیں اب میرا وظیفہ کیا ہے اور میرا عدل کیا ہے. ان کے پاس ایک گھر تھا, کون مالک نے جو دیا تھا وہ سب انہوں نے میرے اوپر خرچ کر دیا. اب جب میں صحتیاب ہو گیا تو میرا حق کیا بنتا ہے, میں کیا کروں, آپ کیا جواب دیں؟ لوٹانا. کیا میں وہ گھر لوٹاؤں گا ان کو واپس؟ آپ سے پاس جو کچھ ہے وہ لے. ہاں, جو کچھ میرے, اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے مجھے دے دیا, میرے اوپر خرچ کر دیا, میری جو ہے مرض کے اوپر خرچ ہو گیا. وہ جو کچھ تھا ان کے پاس, ملکیت جو کچھ تھی وہ انہوں نے دے دی. اب حق یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک گھر ہے, 2 گھر ہیں, 3 گھر ہیں, 4 گھر ہیں, جو کچھ میرے پاس فیکٹری بھی ہے تو وہ میں ان کو دے دوں, اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے دیا. اب اللہ کی عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ حسین کے پاس تھا کربلا میں صرف کر دیا توحید خدا کے
کے لیے. اب اللہ نے جنت بھی حسین کو دے دی, مرضی بھی حسین کو دے دی, جو ہے وہ نعمتیں بھی حسین کو دے دی. جس کو حسین چاہے گا اس کو اللہ عنایت فرمائے. تو جو فرما لیا آپ نے سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ حسین نے ذات خدا کے لیے, توحید خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. جوان بیٹے قربان کیے, کمسن بیٹے قربان کیے, بہنوں کے پردے, جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس وہ قربان کیا. یہاں تک کہ اس کو قربان کیا کہ جس کو زینب لوریاں دیا کرتی, اس کو قربان کیا کہ جس کی دعائیں جناب زہرا نے کی, اس کو قربان کیا کہ جو ڈھارس سے سیدہ زینب تھی, جو اہل بیت کی ڈھارس تھی. جناب زینب نے 2 جملے پڑھے کربلا کے بعد. اے عباس, وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے راتوں میں جاگا کرتی تھیں آج اطمینان سے سو رہی ہیں. اے عباس, تیری ہیبت اور خوف کی وجہ سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں, جن کو نیند نہیں آتی تھی, آج وہ چین سے سو رہی ہیں. اور جو آنکھیں تیری برکت کی وجہ سے آرام سے سویا کرتی تھی, آج وہ آنکھیں سو بھی نہیں رہی ہیں اور آنسو بھی تھم نہیں رہے ہیں. وہ عباس, اس عباس کی عظمت کہ مولا کے حکم کے اوپر خاموش رہے. صفین کا واقعہ ہم کل سنائے آپ کو کہ کیسے حیدری تیور لوگوں تک دکھلائے. وہ عباس تڑپتا رہا, مگر امام نے اس عباس کو وہ حیدری جلال پھر دکھانے کبھی نہیں دیا. عباس بہت تڑپے. میں کہا کرتا ہوں زہرا نے کیا قسمت پائی ہے. اللہ نے جو بیٹے عطا کیے, ایک کا جنازہ تیروں کے اوپر اور دوسرے کے جنازے پہ تھی. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ کہا کرو شیعہ مرتے کیوں نہیں. کہ جس گھر میں اتنی مصیبتیں ہوں, جس گھر میں اتنی آفات ہوں, وہ جی کیسے سکتے. جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے تو عباس نے تلوار نکالی. امام حسین نے دیکھا, عباس ہم نے لڑنا نہیں ہے. مولا اب بھی نہیں لڑنا ہے. جب جنازے کو نانا کے روزے سے واپس کرایا گیا تب بھی عباس کے تیور بکھرے, تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا. حسین نے کہا عباس لڑنا نہیں ہے. کربلا پہنچے, جب حر نے لگام پکڑی, عباس نے تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا. امام نے کہا لڑنا نہیں. جب خیام کو ہٹانے کی آوازیں سنی گئی, عباس کے تیور جلالی تیور بدلے. امام نے کہا عباس لڑنا نہیں ہے. اگر مجھے یاد آ جائے تو ریاض موچ مرحوم کا ایک شعر آپ کو میں عرض کروں. ریاض وہ کہتا تھا تیرے قتل دی سازش ہے, تیرے قتل دی سازش ہے. اے جڑا خیمیاں دا مضمون ہے, تیرے قتل دی سازش ہے. اے جڑا خیمیاں دا مضمون ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ امام کا جانشین قتل دی سازش ہے جڑا خیمیاں دا مضمون ہے. نہ کر شہباز کو بند پنجرے وچ, اٹھ ویسی ویر سکون ہے, اٹھ ویسی ویر سکون ہے. امام نے حضرت عباس کو لڑنے نہیں دیا اور یہی کہا کہ ہم نے صبر کرنا